التباس دعا اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صلی سلوات پڑھو سکھا صلی محمد پھر بھی سارے حاضرین مل کے باواز بلند صلی محمد دعا فرماؤ تو سب تمام مولانا کائنات دے سردارہ دا ذکر دی خاطر اس مقام کی تشریف لے آنا بانیان مجلس دی محنت کوشش انتظام اہتمام لنگر نیاز خرچ اخراجات پڑھن والے دی پڑھائی تو میں حقیر دی نوکری مولا اپنی بارگاہ وچ قبول اس محنت نو سرکار نہ بلاوے مولا اس ڈیوٹی دا اجر عظیم کرے دکھا تکلیفہ تو سرکار محفوظ رزق جان مال اولاد اجمالا خیر و برکت عطا اس ذکر دے صدقے انہاں گھراں تے انہاں خانداناں تے اس نگری تے مولا اپنی جناب وچوں رحمت تے برکت مولا عزت عطا فرمائے سارے سیوان جنہاں ہمدردی حمایت کیتی ہے کوئی ڈیوٹی دیتی ہے مولا انہاں دی منظور فرمائے سارے دی حاضری تے نوکری سردار قبول فرمائے سوائے غم شبیر دے مولا جہان دے ہر غم تو معاف سب دیئے نیک آرزوئیں التجائیں دعائیں سردار دربار کو منظور قائم آل محمد سرکار دا جلدی ظہور تاکہ حق اور باطل دا فیصلہ اس صفحہ ماتم اور ذکر دا وارث بادشاہ مڑاب تشریف لے سردارہ دے ویلے پسو نعرہ تکبیر جتنے بزرگ بھائی عزیز تشریف فرماؤ مہربانی فرماؤ سارے مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری مل کے اونچے آواز نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک مخدومہ دشمن تلانت ملکہ عالمین سائن دشمن تلانت سلوات سارے حضرات بلند آواز ماشاء اللہ بسم اللہ
الحمدللہ شکرا جمیلا وحمدا کثیرا چوال صلوات الذي خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا كل دلال صلوات ثم هداه طريق البعد والسبيل الرشاد فإما شاكرا وإما كفورا ويطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا صلوات بآواز بلند الصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد المصطفى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اچھی صلوات الصلاة والسلام على أخيه وابن أمه ووزيره وخليفته علي بن أبي طالب إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب غالب على كل غالب قائد الغر المهجلين والميامين ملك نارائے حیدری صلوات اچھے والدن پڑھو سرکار جناب میں پیدا میری زبان پہ جب بھی علی کا نام آیا سلامت رہو نوکری دی ابتدا توجہ ہے جناب یہ لفظاں تو میں آغاز پہ کرنا ایک اہل سنت والجماعت میں لکھے انہوں کا نام ہے محمد اعظم چشتی آپ تو مومن سرکار دیا تعریفہ کر کر کے سن سن کے تھک دیتے رجتے نہیں مگر یہ لکھنا ہے کہ اہل سنت والجماعت بھائی نے سرکار دی شان عشقی میں لکھی اور لکھ دن میری زبان پہ جب بھی علی کا نام آیا چشتی صاحب نے لکھا ہے اس تو میرا دل میں ایک دفعہ بات آگا انہیں لکھا ہے میری زبان پہ جب بھی علی کا نام آیا تو رسول پاک سے میری طرف سلام آیا انہیں لکھے میری زبان پہ جب بھی علی کا نام آیا تو رسول پاک سے میری طرف سلام آیا لیکن علی کا نام ہی اعظم وہ اسم اعظم ہے علی کا نام ہی اعظم وہ اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آئے
لکھے ہوئے لفظ مجلس دے وارث سرداراں دی شان وچ ایک خبردار نے لکھے وہ فرمیندے ان سے قطرہ کوئی مانگے تو گوہر دیتے ہیں. ایسے لجپال کریم ان سے قطرہ کوئی مانگے تو گوہر دیتے ہیں. اے سخی ابن سخی بات پہ سر دیتے. مولا یاد پیٹ سائل کا یہ فاقوں میں بھی بھر دیتے ہیں. پیٹ سائل کا یہ فاقوں میں بھی بھر دیتے ہیں. یا تو در دیتے ہیں اور فردوس میں گھر دیتے ہیں. صلوات سارے مل کے پڑھو صدا. فرمیدن ان سے قطرہ کوئی مانگے تو گوہر دیتے ہیں. اے سخی ابن سخی بات پہ سر دیتے. فرمیدن پیٹ سائل کا یہ فاقوں میں بھی بھر دیتے ہیں. یا تو در دیتے ہیں اور فردوس میں گھر دیتے. اس دے بعد قصیدہ اسی طرح ایک اور مولائی شاعر نے لکھے. او فرمیدن عزم کیجئے راستہ مل جائے گا. یعنی بندہ اگر ارادہ کرے جا نیت چ بناوے سیدھا رستہ تلاش کرن دی تے محنت تے کوشش نال وہ ڈھونڈے تے اس نو سیدھا رستہ حق مل. مولا ید عزم کیجئے راستہ مل جائے گا. سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا. کس طرح؟ فرمیدن عزم کیجئے راستہ مل جائے گا. سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا. کیویں؟ مومنہ دے مرتضی سے مصطفیٰ تک آئیے. مرتضی سے مصطفیٰ تک آئیے. دو قدم چلیے خدا مل جائے گا. صلوات سارے مل کے پڑھو سردارہ دے نام. مولا دونوں بستہ رکھے. سرکار اس میں رنگ لاؤں. مولا اس نوکری ڈیوٹی دا اجر عظیم عطا فرمائے. بہت بڑے عالم دین دی نگری مولا انہاں دے درجات بلند فرمائے. تے سرکار تانوں بھی بستہ رکھے. تھوڑی دعا دی خاطر میں چاہتا کہ بڑی جلدی میں جناب کو ایک قصیدہ سناؤں. اس کے بعد تھوڑا خیال ہو سی ایک قصیدے دے کیا دروش ہے اور بھی پڑھ دے سا. تے جڑا حکم فرمایا گیا ہے اس سے زمانے عبادت دا دوسرا حصہ. کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں. ایک موقع دی مناسبت نہ چونکہ رجب دا مہینہ ہے تے قصیدہ میں جناب کو سناؤں لگا پنجابی زبان دا. علی بادشاہ دی ظاہری طور تے جہان تے تشریف آوری. ظاہری طور تے محترم تا پیادا او شاعر جنہاں دے کلام تے سائیاں دیاں اپنی مہراں لگ گیا. او منظور شدہ مقبول ترین شاعر میر ببر علی انیس مرزا سلامت علی دبیر
میں جڑا کہ نا ظاہری طور تے سرکار دی تشریف آوری انہاں بزرگاں لکھے آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے. ظاہری طور تے سرکار دا ورود نزول آمد میرے مولا دی آمد دا وقت قریب آیا تو اڈی تے میری پاک مخدومہ پاک والدہ ماجدہ ہے سرکار علی بادشاہ خانے کعبے دے قریب تشریف لے وضاحت میں لبی چھوڑ دے. مخدومہ نے آ کے دیکھا خانے کعبے کا دروازہ بند ہے دروازے نو ہے تالا سب کچھ تسی جان دے ہو او تالا میں کے تے دیوار دے نال بھی کھلو انہاں ہی شاعرہ جنہاں دا میں نام کی چاہے انہاں ماحول منظر نقشہ سما پیش کیتا ہے. اور فرمیدے نے حیران تھی فاطمہ کہ حرم میں کدھر سے جائیں حیران تھی فاطمہ کہ حرم میں کدھر سے جائیں لیکن دیوار کہہ رہی تھی بی بی ادھر سے آئیں. غیروں کے واسطے ہے آئیں تو در سے آئیں غیروں کے واسطے ہے آئیں تو در سے آئیں لیکن جو اہل بیت ہیں چاہے جدھر سے آئیں. ورنہ نہ ہوگی شادی کسی سے بطول کی لڑکا خدا کے گھر کا تو لڑکی رسول. محترم بسم اللہ چونکہ عام ہستی دے ورود آمد دا نزول دا وقت نہ علی بادشاہ دے ظہور دا ٹائم ہے اس واسطے عجیب ماحول بن گیا جویں دروازہ بند ہے دروازے نو تالا مخدومہ دیوار نال کھڑی کیسا منظر بنیا. ایک دور حضرت شاعر نے لکھا ہے او فرمیدن آمد علی سے کعبہ کی کایا پلٹ گئی آمد علی سے کعبہ کی کایا پلٹ گئی پھولا خوشی سے ایسا کہ دیوار پھٹ گئی. وہ دیوار محترم پھٹی سیانے لوگ تشریف فرماؤ کوئی بندہ کسی دیوار یا مکان کو لپے گزردہ ہوئے وہ وڈی دیوار یا مکان پھٹ جائے اس سے لکیر آ جائے خم بڑھ جائے شگاف ہو جائے یعنی وہ دے ڈھاڑ دے امکان بڑھ بندہ سمجھے گزرن والا کہ یہ دیوار یا مکان ہو ڈھانڈا تے وہ ڈھانڈا بیٹھ کے بندہ پیچھا ہٹ دے یا اگاں میں دے پیچھا ہٹ دے مگر تاریخ گواہد بہت بڑے عالم دین بھی لگ رہی ہے جڑا اے دیوار پھٹی ہے خانے کعبے میری پاک مخدومہ پیچھا نہیں ہٹی علی بادشاہ دی پاک والدہ ماجدہ اس شگاف خمتوں اندر تشریف لے اور کئی دن بھی اندر تشریف فرما رہے. تو بزرگاں بھائیاں عزیزاں دیوار پھٹن تو بی بی دا پیچھا نہ ہٹنا اگاں اندر چلا وننا اس گل دی دلیل ہے کہ دیوار پھٹاون والے دا پہلے مخدومہ نال پروگرام اس دیوان چ میں کسی دا گل میری ختم ہو گئی. سلوات سارے پڑھو تو میں سناؤں. ایک نعرہ بھی ہوئے نجف دیوالی دلام دبا کوئی بندہ آگ سکتا ہے سوال ہو سکتا ہے کہ دوسرا لوگ سپیکر پہ آ گیا ہے
آپ تو اندر چلی گئی اے دسو کہ بی بی کیوں اندر گئی کہ کیوں رہی یہ میں کسی کا پہ کہ ساکون دساؤ کہ کعبے جمعہ ہے دردی کی لین گئی ہے اگر کوئی پوچھے کہ ساکون دساؤ سمجھ آنی پہ قبلہ توجہ ہوئے تو ہون میں دسنا چاہتا سارے شہر گل چلی جتے کو جس نو مل رہے وہ آدھے سنے کھانے کعبے دی دیوار پھٹی تی جناب فاطمہ بنت اسد اس خلاف ہم تو اندر چلی گئی تی بی بی ہونتا کر دے پوچھ دین اللہ جنے بی بی کیوں گئی کیوں ہونتا کر دے عمران سردار پاک محمد دے پاسے کی مسکرا کے فرمیدن میرا لال جان دا تو ہی ہے اللہ دا نبی ہے نا تینوں پتہ ہے تینوں علم ہے کیوں گے چونکہ گل تائیں کی دیئے کہ بندے پہ پوچھ دے لہذا میں دستا کیونکہ یہ فاطمہ بنت اسد نے کہا بیچ کہ کیوں ہونتا کندرے چاچا فرماؤ عمران سردار کلمے دے مالک پاک محمد دی داڑھی چون کے فرمیدن میرا لال میں کر سکتا ہے مجھے تیری مدد کی تھی تے سن گال بچڑا میرا میرے بعد تیری سرکار فرمیدن کہ جدا دا تو ظاہری طور تے دنیا تے تشریف لے زندگی دے جڑے موڑ تے جس سے جتھے تینوں مدد دی ضرورت پیش آئی میں جڑی کر سکتا اس میں تیری کیتی ہے آچا سرکار فرمیدن پھر میں دستا فاطمہ بنت اسد کی ہو گئی کیوں ہون تک کندے چاچا فرماؤ عمران سردار پاک محمد دا منہ چوک کے فرمیدن میرا لال میں کر سکتا ہے مجھے تیری مدد کی تھی تے سن گال بچڑا میرا میرے بعد تیری میں کر سکتا ہے مجھے تیری مدد کی تھی تے سن گال بچڑا میرا میرے بعد تے کیا مدد کی تے بنتے اسد رب دے کولوں میرا خیال ہے کہ شیر جلیل
پوچھے تاریخ دستین علی بادشاہ دا جنہ ظہور ہوئے نا خانے کعبے دے این سنٹر تے خانے کعبے دے چوگردوں تقریباً 40 مربع میل نور ہی نور بلو یہ نور ویک کے بندے رل کے جناب عمران کو لائے انہوں کے سردار اجرا خانے کعبے دے چواں پاس سے نور بلو موندے تقریباً 40 مربع میل ایک کیسا نور عمران سرکار پاک محمد دے پاس سے اشارہ کیتا لوگوں نے فرمایا ہو تو دساں یہ نور کیسے آقا فرماؤ جناب عمران پاک محمد دے پاسے وے کے اشارہ کر کے لوگوں نے فرمانے لوگ آؤ اے نور آؤ تم دسا مولا فرماؤ سرکار پہ فرمانے جڑے نور جو نادی اے تجسیم ہوئی انہ دے جسم اطہر بنے سرکار دیکھے پہ فرمانے لوگ آؤ جڑے نور جو نادی تجسیم ہوئی اجو نور دی دو جاتے تقسیم ہوئی جڑے نور جو نادی تجسیم ہوئی اجو نور دی دو جاتے تقسیم ہوئی وہ ایک حصے کو آمینہ لے آئی آئی تے دوجے نو حاشم دی پوتری لڑ گئی تے دوجے نو حاشم دی پوتری لڑ گئی اگر کوئی پوچھے سرکار آباد رکھیں تے ایک قصیدے دے سے طرح جلدی بات 2 شیر پنجابی دے ہو وہ قصیدہ اس دے منچ محترم جتا ساڑی مجلس ہو گئے ہر مجلس سے جیسا دعا مانگ رہے ہیں ہر نماز دے بعد دعا مانگی رہتی تے مجلسہ مولائی کرویں دے دعائیں مانگن واسطے قسمت نال سرکار دے دربار سارے حاضر ہیں بزرگ بھائی عزیز سید سیدہ دے منن والے ملک صاحبان تے سارے رل کے پاک دربار وچ بیٹھ کے اپنے حقیقی مالک وارث زمانہ سرکار قائم آل محمد دی بارگاہ مولا سرکار دی بارگاہ وچ التجا کریے آرزو کریے جنہی قدیم تو کرتے آ رہے ہیں نمازاں چو مجلساں چو وہ سارے حکمداراں دے دل دی آوازیں جنہی سب دی طرفوں میں ہاتھ جوڑ کے تے سر جھکا کے بڑے ادب نال سرکار دے سامنے التجا پہ کر ایو قصیدے دے 2 شعر بہت جلدی سلوات پڑھو سارے مل کے اونچے آواز فرماؤ
اپنے حقیقی مالک دے وارث دی بارگاہ تمام حبداراں دی طرفوں سر جھکا کے عرض پہ کرے نا فریاد ہر ویلے ہر دم دعا ساڈی تشریف گھنے آؤ ہن باہر وادی بسم اللہ کرا اپیل پہ کرے نا بغیر وضاحت تفصیل تشریح انتہائی سادہ دیشی اس زمانے یہ تمام منن والے دی طرفوں کیوں اپیل کی تھی مولا ہن تشریف لے ایدی وجہ سے عرض پہ کرے نا حکم دی تعمیل میں پھرا نوکری ہے عرض پہ کرنا آقا مومن مناوے خوشیاں دینے گونجن زمانے کنارے علی دے مومن مناوے خوشیاں دینے گونجن زمانے منتے پر پر مولا ہوئے سر پر ہر دشمن تے پر پر مولا ہوئے سر پر تنجا تے پارا تے منکر تے دشمن جڑ جڑ مکاؤ احسان فرماؤ احسان فرماؤ
تصور چاہتا یہ کیوں اپیل کر دیا کیوں دعا مانگ دیا اس زمانے میں پیدا حسرت دل دی تدارا نبوی چمن وچ آمن بہارا بسم اللہ کرا عرض پہ کرے دا حسرت دل دی تدارا نبوی چمن وچ آمن بہارا حسرت دل دی تدارا نبوی چمن وچ آمن بہارا ہر شہر ہر گلی ہوئے علی علی ہر شہر ہر گلی ہوئے علی علی جلدی تو جلدی سیدہ دے ویڑے آکے بساؤ احسان فرماؤ احسان واہ بسم اللہ واہ واہ جیو بسم اللہ اور جڑا حکم فرمایا ہے جس انتظار وچ بیٹھے تھوڑا جہا وقت عبادت کا دوسرا حصہ سب کچھ تو یاد ہے عرض پہ کرنا لتا چپ کر کے حکم ہے بند شروع کیتا ہے لتا چپ کر بسم اللہ جنہ دی آہ نکل اکی چھنیوں آ گئیا جنہیں مکاڑی ہو عزادار ہو ایو سوچے ہے کون لتھا کتھا لتھا کیوے لتھا کہیں لہایا واہ سلامت رہو عرض پہ کرے نا لتھا چپ کر کے او لتھا چپ کر کے لتھا جڑا وستے ویلے لہیا کہیں پاسو عباس رکاب نپے کہیں پاسو علی اکبر کہیں پاسو امیر قاسم اللہ جو بے نیاز ہے میں اس دا لانا پہ پڑھنا جڑا کال دا دن گزاری بیٹھے مکاڑی تے ماتوی عرض پہ کرے نا لتھا چپ کر کے بیوار ساوانگو تے بن غربت دی تصویر بسم اللہ کرا میری مرشد دیا دروازے
بھرجائیاں جڑے رو پہ تے جان دے ہو سوار نو گھوڑے تو زین تو لا دیا کتنی دیر لگا مگر مرشد آدھی جڑا ویکے قبلہ عجیب میری مخدومہ فرمایا ہے ٹھنڈا سا بھر کے اکی چونجوں پیاں دیا رو کے بی پیا دیے میرے تھکی ہوئے ویر دیے منظر تیرا بجانے کے جائیے نہیں سی نظمین تندور اتنی وہ کیوں دل اتنی لگ گئی ہے یہ ادب شناس او میں در خیمہ تو ویدی پیا تی بیتاب طبیعت تھئیے معلوم تھی وچ رسے دے دے وہ ماں پتر کو مل دی پئی ہے تے میں در خیمہ تو ویدی پیا تی بیتاب طبیعت تھئیے معلوم تھی وچ رسے دے دے وہ ماں پتر کو مل دی پئی ہے بس میرا ایک جملہ اور کیا دو بند اور جس کا لہنا یاد کر کے سروں ننگے پیروں ننگے گلیاں بازارت رو دے ہو ماتم کرے دے ہو بہو کھلتا ہے گھوڑے تو اوکا لے کے بسم اللہ کرا ٹپے تے بیٹھے امتحان شروع ہے الحمدللہ پہ پڑھ دے بسم اللہ کرا کوئی تیر مرے نہ کوئی پتھر مرے نہ کوئی نیزہ مرے نہ بزرگ پڑھ دے ہیں جڑا امتحان شروع ہویا جی وہ ٹپے تے بیٹھا آئی آسمان دے دریچے کھلے ہمارے خالق آئی ویکھو میں آ سکتا امتحان ہر کوئی پیا بیٹھا سورج دی گرمی بدنی شروع ہوئی بزرگ پڑھ دے ہیں جدا تامازت آفتاب دی بدن لگ پہ میرے مولا گرمی بدی وے کے پیرہن دیا تڑیاں کھولیا جنہیں روڑ واسطے آئے ہو اتنی گرمی آئی زخمہ دے منہ کھل گئے خون وانا شروع ہوئے میرے مولا ڈٹھا کئی سفید رنگ دے پرندے جڑا حسین دا خون اپنی چنجا چپا کے آسمان دے پاس سے اڑ دے ہوئے میرے مولا فرمیتا کون ہو آواز آتی فرشتے یہ میرا خون کیڑے پاس سے لئی ہوئے آدھین اللہ دا حکم ہے حسین دا بے گناہ خون آسمان نہ تلائے آؤ ساری آسمانی مخلوق ویکھے میرے مولا فرمیدن بے شک لے جاؤ میرا خون ہر کوئی ویکھے مگر میرا خون میری ماں نہ ویکھے میں بسم اللہ کرا جڑا گرمی پھول پئیے میرے مولا دے بدن تے کربلا دی زمین تب کی طرح غم ہو گئی ریت زر انگارے دی مثل ہو گئی انجھے میرے مولا ڈٹھے سورج دے پاسے زہرا دلال دیکھ کے فرمیدن تو بے شک لیا کول میرے تی حاضر شبیر ددم میں تری چاہ لیا تھے بھاوے لکھے وہ اکبر دے سے کہ تو کام ہے میرا مولا فرمیدے تو بے شک لیا کول میں تی حاضر شبیر ددم میں تری چاہ لیا کہ بھاوے لکھے وہ اکبر دے سے کہ تو کام ہے بسم اللہ موت بچائی بیٹھا تیوے دل وچ اور ورم میں
سجدے سر رکھے آگے شمر کمینہ مکانی ہو آگے اس کمینے بو سکائے محمد دی پہلی بید بھی کی تھی حسین اللہ نو یاد کی تھا میرا اللہ کوئی اور بھاری تبھیج میں جاون واسطے تیارا اس ملعون دوجی طرف چلائی بسم اللہ کرو ادب نال پہ گزرتا چلائی اس کمینے چلائی نہیں ماری جڑا دوجی طرف ماری اس آقا فرمینے میرا دو عالم دا سردار نانا محمد تیریاں امتہ چھٹیاں تے میریاں بھیڑی لٹیاں اس اور طرف چلائی آقا فرمینے میرا کہنا تا سب تو بڑا بہادر بابا علی آؤ ایکھو انصاف فرماؤ خیبر دی فتح سوکیا بھیڑی دے سامنے کسنا سوکا انہیں ضربہ پہ چلے لائے یا میرے مولا شبیر جنہیں سجدے سہرائی اور انہیں فرمینے بسم اللہ زمین کربلا زلزلہ ہے شبر کمینہ دیکھے تا آسمان دے پاسو ایک نور دی ہماری پہلا تھی یہ ڈر کے قبلہ ڈر کے دیکھے تے حسین زمین کیوں پہ ہل دیئے آسمان تو کیڑی چیز نازل پہ ہو دی میرے مولا فرمینے کمینہ تینو کیڑا پتہ ہوئے کہنا گھر برباد پہ ہو یا پہ دستا صحیح میرے آقا فرمینے جے ضرور پوچھ نہیں تے ایک لازہ میں کو قتل نہ کر تے میں کرنا اس تقبالے میں نایا آگیا کر بل وچے وہ پھر کی اجڑی کون اس تھوڑی جی بات قبول اور منظور میرے آقا بانیاں نے مجلس دی محنت قبول فرمائے جڑے جڑے صاحبان نے کوئی ہمدردی حمایت کی تھی کوئی ڈیوٹی دی تھی کوئی حصہ پایا خالق مالک علماء منظور فرمائے اس محنت نو غالب اس ڈیوٹی دا عجر عظیم عطا فرمائے زیادہ تو زیادہ محبت اور ذکر نصیب فرمائے یہ نوکریاں قبول فرمائے اس ذکر دے صدقے جنہ گھران تے انہ خاندانہ تے اس نگری تے رحمت تے برکت نازل فرمائے عزت عطا فرمائے بیماروں میں شفائے کلی عطا فرمائے خصوصاً محترم مرحوم بزرگ عالم دین مولوی صاحب دے درجات بلند اس نگری نو بستا جتنے مرحومین بانیان دے میرا مولا انہوں نے جوار رحمت جگہ جتا جتا مولائی رسلیں انہوں نے عزت شان نال دیتا ہر امیر اور غریب مومن دی عزت محفوظ عبدالان دیا تکلیفاں سرداران دے دکھا دے صدقش دور فرمائے دعائیں قبول فرمائے سارے دی حاضری منظور فرمائے سوائے غم شبیر دے جہان دے ہر غم تو محفوظ رکھ مومنین و نیک اور صالح بنا اچھے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے قائمی آل محمد سرکار دا جلدی ظہور فرمائے اللہم صلی اللہ محمد Thank you.